اب آیتیں آگے کی جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان رکھو، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ بے شک وہ لوگ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہاں سے ایمان کی بات چل رہی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں یہ آپ نے پہلے سنا ہوگا ہمارے بیانات میں، عقائد کے 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، پھر مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، زندہ ہونے پر۔ یہ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی کو ہم پڑھتے بھی ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ 7 چیزیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے آپ کا سب کا؟ ایمان ٹرسٹ کو کہتے ہیں، یقین۔ اس کے بعد فرشتے، بعض لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، فرشتے کوئی چیز ہی نہیں ہے، جیسے نیچری ایک فرقہ ہے، نیچری مطلب وہ صرف نیچر کو مانتے ہیں، جو دکھ رہا ہے بس اتنا ہی ہے، جو نہیں ہے اس کو مانو ہی مت، جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، جنات نہیں ہے، جو نہیں دکھ رہا وہ کچھ مت مانو۔ یہ نیچری لوگ ہیں، ان کو ایک گھونسا مارنا چاہیے، اس لیے کہ بعد میں اگر وہ کہے بہت درد ہو رہا ہے تو آپ کہیں مانو مت، اس لیے کہ درد بھی دکھتا نہیں ہے، کہاں ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ بہرحال اللہ پر اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ نیچری لوگوں کا کہنا ہے نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے، برائی کی قوت کا نام شیطان ہے۔ وہ کہتے ہیں ریئل میں کوئی فرشتہ بھی نہیں، ریئل میں کوئی شیطان بھی نہیں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ نیچری ایک فرقہ ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ وہ تقریباً 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنی نبیوں پر، چھوٹی بڑی سب ملا کر، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن وہ ساری کتابیں جو پہلے کے نبیوں پر اتاری گئی آج صحیح حالت میں کوئی بھی باقی نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے۔ ایمان ہمارا زبور پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، تورات پر بھی ہے کہ اتری تھی نبیوں پر، ہم مانتے ہیں ان کتابوں، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں آج باقی نہیں ہے۔ آج تک اگر محفوظ کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب اللہ قرآن مقدس ہے، یہ اللہ کی کتاب، اس پر ایمان ہو۔ رسولوں پر یہ بڑی ڈیٹیل میں جائے گی بحث۔ اللہ کے رسول 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی دنیا میں آئے نبی اور رسول، سب پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کس بات کا یقین؟ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانوں میں سے ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان سے کوئی غلطی کوتاہی یا گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر قیامت کے دن پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے ارے جو کچھ کرنا ہے یہیں کھاؤ سب عیش کرو کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا اور حساب ہوگا سب کا، جس کی نیکیاں بھاری ہوں اسے جنت ہے، جس کی بدیاں بھاری ہوں اسے دوزخ ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، بات صحیح ہے۔ مجھے یہاں پر قیامت کے متعلق بات آئی ہے تو میں کہتا ہوں، اس کے بعد تقدیر کی بات آتی ہے، میں بھی قیامت پر آتا ہوں۔ تقدیر ایک چیز ہے، تقدیر اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے، سب لکھا جا چکا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ اب میں یہ بات کہوں گا تو جھٹ سے شیطان سوال ڈالے گا تمہارے دماغ میں، سب لکھا گیا ہے تو پھر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر میں بیٹھتے ہیں، کھانا لکھا ہے تو آئے گا، جائیداد لکھی ہے تو آ جائے گی، یہ سب دوڑ بھاگ کیا کرنے؟ اس کا نام تقدیر نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید آئے اور کہا کہ حضرت تقدیر حق ہے؟ کہا ہاں حق ہے۔ انہوں نے فرمایا میرا بھائی بیمار ہے، میں سوچ رہا ہوں اب اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاؤں، تقدیر میں اگر لکھا ہے مرنا تو مرے گا گھر میں ہی، اس کا علاج کیوں کراؤں؟ مجھے ایسا لگتا ہے تقدیر میں اگر لکھا گیا ہے تو میرے گھر میں ہی رہے۔ اس بزرگ نے اس کا بہترین جواب فرمایا، میاں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو شفا ملے گی، یہ بھی تو لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ، تو لے جا، تقدیر کے حساب سے ہی ہوگا یہ۔ میرے عزیزو، تقدیر کی بحثوں میں نہ پڑھنا مسلمان کے لیے بہتر ہے، شیطان گمراہ کر دیتا۔
یہاں پر بہت سارے فرقے بنے ہیں، معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، یہ تقدیر کے بارے میں بحث کر کر کے فرقے بنے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ لکھ چکا ہے، سب اللہ لکھ چکا ہے، ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ہی مالک و مختار ہیں، اللہ کچھ نہیں کرتا، ہم جو کرتے ہیں وہی اللہ مانتا ہے۔ دونوں بھی گمراہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم نہ مجبور ہیں اور نہ ہم اپنے افعال کے خالق ہیں، یعنی ہم خود ہی خالق ہیں اللہ کے چاہے بغیر، ایسا نہیں۔ دیکھو درمیانی راستہ یہ ہے تقدیر کے متعلق، ہم جو کچھ بھی کرنے والے تھے دنیا میں اللہ نے اپنے علم سے وہ پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور وہ اپنے علم سے لکھا ہے۔ اب یہاں ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں، وہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی مجبوری میں نہیں کر رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا گناہ ہو جانے کے بعد، ارے میاں کیا کروں، پہلے سے تقدیر میں تھا، ہو گیا، اور نیکی ہو جائے تو بڑی محنت سے میں نے نیکی کی۔ ایسا نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کرنے والے تھے اللہ نے لکھ دیا، اللہ کے لکھنے سے تم کرنے پر مجبور نہیں ہوئے۔ پھر اگر میں ڈیپ میں جاؤں تو اور ذہن میں وسوسے آئیں گے، اس لیے اس بات کو یہیں بند کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ صحابہ کو حضور نے منع فرمایا۔ آخری چیز ہے ایمان کا حصہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھو۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، آج مرے کل اٹھیں گے، یہ نہیں۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ پرن جنم کا، 7 جنم ہوں گے میاں، اچھے کرم کرو گے تو اگلے جنم میں پھیلاؤ پیدا ہوگے، برے کرو گے تو کتا بلی پیدا ہوگے، یہ چیزیں ہیں ان کے عقائد میں ہیں۔ یہ پرن جنم نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات ہمارے دین میں بھی ہے، لیکن کب؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایک ہی بار اٹھائے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لو، ایک ہی بار مرو گے، ایک ہی بار اٹھائے جاؤ گے، پھر دوبارہ آپ مرنا بھی نہیں ہے کبھی۔ ایک بار موت آنی ہے تمہیں اور ایک بار اٹھائے جاؤ گے، اور اس کے بعد دوزخ کا فیصلہ ہوا تو بھی موت نہیں، ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت کا فیصلہ ہوا تو بھی ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں ہے۔ موت ایک ہی بار دنیا میں آئے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ بہت ساری قومیں اس بات کو نہیں مانتی، مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہندو تو کم سے کم دوسرا جنم مانتے ہیں، دوسرا جنم مانتے ہیں کہ دوسرا جنم ہوگا، پیدا ہوں گے۔ سورگ نرگ کا بھی تصور ان کے ہاں ہے، یعنی اچھے کام کرنے والے کو سورگ، نا میں کہیں الٹا نہ بولوں، ہاں، اور برے کام کرنے والے کو کہتے ہیں نرک میں جائے گا۔ تو جنت دوزخ کا ایک تصور ہے ان کا، لیکن بعض ایسے کمیونٹیز ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردہ سڑ گیا، گل گیا، مٹی میں مل گیا یا جل گیا، راکھ ہو گیا، کہاں سے اٹھے گا؟ اس کی تردید میں قرآن میں کئی آیتیں آئی۔ اللہ نے فرمایا تم پیدا کیسے ہو کر کیا ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے پورا جسم بنایا، تمہاری جلی ہوئی راکھ سے کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھائے؟ وہ قادر مطلق ہے۔ ایک بوند قطرے سے جب پورا ڈھانچہ تیار کر سکتا ہے وہ مولا، تو ایک زندہ انسان جو مر گیا اسے دوبارہ اٹھانا اس کے لیے عجب بات نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہوں گے تم۔ تو اب یہ ایمان کے 7 حصوں کی جس نے بھی ایک بھی انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ پھر سے میں گناؤں، اللہ پر یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ میرے عزیزوں، اگر مسلمانوں کو یہ 7 چیزیں یاد نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں یاد کر لو، یہ تمہارا ایمان ہے، یہ جڑ ہے تمہاری، اسی پر پوری تمہاری ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر یہ پایا ہی نہیں معلوم ہے تو پھر مسلمان کیسے؟ ٹوپی داڑھی والے مسلمان، کپڑے نام کے مسلمان۔ آپ کو جب اپنی عقائد کی جڑ ہی نہیں معلوم تو پھر کیا ہے؟ نام رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکلی ریلیجن ہے، عمل کا نام ہے، یہاں پر عقیدے کا نام۔ بہرحال آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی بخشش بھی نہیں فرمائے گا اور ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا۔ یہ وہ لوگ دیکھیں، ابھی اس آیت میں بات آئی ہے کہ ایمان لایا پھر کفر کیا، ایمان لایا پھر کفر کیا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اسی لیے ہم بتاتے رہتے ہیں، اے میرے عزیز، سب سے زیادہ
قیمتی چیز تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایمانی دولت ہے. یہ ضائع ہوتی ہے تو صرف تمہاری زبان کے جملوں سے بھی ضائع ہو سکتی. اللہ ہزار بار نہ کرے کسی آپ کے ساتھ ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا قرآن میں جھوٹ آیا ہے معاذ اللہ، پورا ایمان چلا گیا. جتنی نمازیں پڑھے تھے سب گئی، حج کیا تھا تو وہ ختم، عمرے کیا تھا تو وہ گئی، زکات دیا تھا تو وہ گئی، کوئی نیکی باقی نہیں رہی. کفر نے تمہارے ایک جملے نے سب ختم کر دیا، سارے اعمال ختم ہو گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. ایک زبان کا ایک جملہ، کفریہ جملے بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر کسی نے یاد دلایا، توبہ کر لیا، استغفر اللہ، پھر ایمان لائے، پھر ایسی بے احتیاطی کیا، پھر کافر ہوا. اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے. 2 بار ایسا کیا، تیسری بار کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کو ہدایت کی طرف نہیں بلائے گا، ہدایت کی طرف انہیں نہیں بلائے گا. اس آیت کی اور تفصیل ہے، میں پھر انشاءاللہ کل عرض کروں گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، چلتے پھرتے لوگ کفریہ جملے بول جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رات کو مومن سوئے گا، صبح کافر اٹھے گا، صبح مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا. کیسے پوجا پاٹ کر کے نہیں، یہ جملے، یہ زبان جو تمہاری ہے یہ تم سے کفر کروا دیتی ہے. آج فلمی گانوں میں ہی اتنے کفریات بھرے ہوئے ہیں کہ تم اگر وہ گانے گنگناؤ گے تو کافر ہو جاؤ. سارے گانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ گانے ایسے ہیں جس میں کفریہ کلمات ہیں، یعنی اپنے محبوب کو خدا بنا کر کے پیش کر دینا کہ تمہارے سامنے میں سجدہ کروں گا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں. پوری کتاب ہے، حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی پوری کتاب ہے فلمی گانوں میں موجود کفریات کے متعلق، اور اس کو ہمارا نوجوان آج سنتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، اسے معلوم نہیں. ایک ایگزامپل، خدا بھی جب دیکھتا ہوگا، اس طرح کا کوئی جملہ یاد نہیں ہے مجھے، سوچتا ہوگا کہ تجھے کس نے بنایا ہوگا، ایسے کچھ جملے ہیں گانوں کے. معاذ اللہ رب العالمین، جس نے یہ کہا اس نے کفر کیا. اللہ کی تخلیق کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ یہ تمام جملے، اور قدرت نے بنایا ہوگا، جملے یاد نہیں آ رہے ہیں. بہرحال اس میں موجود اپنے محبوب کو گانوں میں اس طرح کا پیش کرنا کہ خدائی درجہ دے دینا یا اللہ کی شان میں توہین ہو جانا، یہ وہ ہیں جو آج ہندوستانی گانوں میں بھی کفریات موجود ہیں. اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ میرے عزیز، یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تم ایمان تو لائے ہو، آج نمازیں پڑھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان کی دولت تمہاری ختم ہو جائے، کافر بن گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. اگر یہ کھیل چلتا رہا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اسے ہدایت ہی نہیں دے، اللہ اس کی بخشش نہ فرمائے. یہ آیتیں بتا رہی ہیں. اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جہاں ہلکا شبہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرے رب کی شان میں توہین ہو سکتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اسلام کا مذاق ہو گیا یا قرآن کا مذاق ہوا، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھ